بیان کی رب تبارک و تعالیٰ نے عقل سمجھ عطا فرما کے انسان کو اس دنیا میں بھیجا. اب وہ چیز اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے اپنا رب کا حکم مان لو. اس دن کے آنے سے پہلے رب کا حکم مان لو جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے. اور اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کرنا ممکن ہوگا. یعنی اب یہاں اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، روز جزا کا، روز آخرت کا، قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی. اس کی طرف رب تبارک و تعالی ہماری توجہ کروا رہا ہے. اے لوگو اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو. اس دن کیا ہوگا؟ نہ وہ دن ٹلنے والا ہے اور نہ اس دن تمہیں کوئی پناہ ملے گی، نہ تم انکار کر سکو گے. اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قیامت کا دن تو آئے گا ہی آئے گا. یہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے ایمان کے اندر یہ 5ویں شرط ہے کہ ہم لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں. مالک یوم الدین پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں. اور مالک یوم الدین کو مان کر ہم نے اس مالک یوم الدین کو بھلا دیا. تو رب تبارک و تعالی اس مالک یوم الدین کو یاد کروا رہا ہے جس دن کا مالک میں اللہ ہوں. اب مالک ان دنوں کا بھی اللہ ہے، راتوں کا بھی اللہ ہے، زمین کا بھی اللہ ہے، آسمان کا بھی اللہ ہے. لیکن یہاں کوئی تھوڑا بہت کسی کے پاس چدراہٹ آ جاتی ہے، کسی کے پاس بادشاہت آ جاتی ہے، کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، وہ غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہاں اس دنیا میں تو میں تمہیں رعایت دے دیتا ہوں، ایک دوسرے کا سنگی ساتھی بنا دیتا ہوں، ایک بڑا بنا دیتا ہوں، ایک چھوٹا بنا دیتا ہوں. لیکن آخرت قیامت کے دن یہ معاملہ نہیں ہوگا. اس دن فقط بادشاہت ہوگی تو اللہ کی ہوگی. فقط جو کرسی عدالت میں ہوگا تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہوگی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اس دن رب فرمائے گا اے لوگو دنیا میں بادشاہت کرنے والوں، دنیا میں جبر کرنے والوں، دنیا میں ظلم کرنے والوں، لوگوں کا حق مارنے والوں، رب کے حکم کی پامالی کرنے والوں، ذرا آج بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ تو ہر زبان خاموش ہوگی، کسی کو جرت نہ ہوگی. اللہ پھر فرمائے گا للہ الواحد القہار. آج اللہ قہار کی بادشاہت ہے. اب یہ چیز بھی بڑی سوچنے والی ہے. جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے رب کی صفتیں پڑھتے ہیں، رب فرماتا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں مہربان ہوں، میں کریم ہوں، میں شفیق ہوں. یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ وہ بخشنے والا مہربان ہے. لیکن وہ وہاں قیامت کے دن رب کو چاہیے تھا کہ میں مہربان بادشاہ ہوں. یہ نہیں رب نے فرمایا للہ الواحد القہار. آج اللہ قہار کی بادشاہت ہے. یعنی کیا ہوگا؟ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے جو فتنے کیے، فساد کیے، بدعمالیاں کی، ڈھنکے کیے، جو کچھ بھی کیا، قیامت کے دن رب تبارک و تعالی عدل کرنے والا ہے. وہ عدل کی کرسی پہ ہوگا. یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ غریب بندہ تھا، یہ امیر بندہ ہے، یہ چودھری صاحب ہے، یہ زمیندار ہے. آج اللہ قہار کی بادشاہت ہے. دنیا والوں آج تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. آج مجھ سے مغفرت مانگنی نہ میں نے مغفرت ہے. آج اعمال تل کے آئیں گے. اعمال کے مطابق میں رب تمہیں جزا یا سزا دوں گا. تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے رب کا حکم مان لو، رب کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کر لو. جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین، شریعت، ایمان لے کر آئے، جان لو کہ وہ اللہ کی طرف سے حق ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کجی کمزوری کی گنجائش
نہیں ہے۔ آج میرے نبی کی شریعت پر ایمان لے آؤ، میرے نبی کی شریعت کو مان لو، تاکہ دنیا میں بھی تمہاری بھلائی ہو اور آخرت میں بھی تمہارا نفع ہو۔ تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ دن ٹلنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اس دن دوسری چیز جو بیان فرمائی، نہ تمہارے پاس کوئی پناہ گاہ ہوگی۔ یا دنیا میں تو قتل کر کے لوگ چھپ جاتے ہیں کہ نہیں چھپ جاتے؟ کسی کا حق مار کے لوگ چھپ جاتے ہیں کہ نہیں چھپ جاتے؟ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں قتل و غارت گری کرتے ہیں، دن کو شام کو وہ جہاز کا ڈنڈا پکڑ کے چلے جاتے ہیں، جی چودھری صاحب امریکہ چلے گئے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ بیچارے مقتول پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں گیا ہے، وہ چلے گئے جی، چھپ گئے، کئی پناہ گاہیں مل گئی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے لوگو، اے دنیا دارو، اس دن کے آنے سے پہلے جو دن ٹلنے والا نہیں ہے، اس دن نہ تمہارے پاس کوئی پناہ گاہ ہوگی۔